الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے
کہ تم اب بھی اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، لڑتے نہیں، جبکہ حالات یہ ہیں کہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے وہ چیخ چیخ کے پکار رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بستی میں سے ہمیں نکال دے کہ اس بستی کے لوگ ظالم ہو گئے ہیں، اور اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی کارساز بھیج دے، اور اپنی جناب سے، اپنے طرف سے کوئی مددگار ہمارے لیے بھیج دے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے ماننے والے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے پوری دنیا میں مغلوب ہیں، اور یہ مغلوبیت دن بدن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی۔ اس میں بعض مقامات اور بعض بستیاں تو ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ابتلا، آزمائش اور امتحان ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ان میں سے ایک بستی فلسطین نامی بستی، جس کا ذکر گزشتہ جمعے میں بھی ہوا، اس سے پیوستہ جمعے میں بھی ہوا۔ اس سارے تذکرے کا مطلب یہ تھا کہ تاریخی اعتبار سے اس ارض مقدس کی تاریخ کے بارے میں اور اس کی حیثیت کے بارے میں اور اس کی بنیادوں کے بارے میں شعور حاصل کیا جائے کہ کیا یہ کوئی سیاسی معاملہ ہے یا کوئی انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ تو دراصل وہ ایمان کا معاملہ ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا اور اس سے پہلے بھی۔ لیکن تاریخی طور پر بھی جب ہم اس کی بنیادوں کی بات کرتے ہیں تو یہ جو پوری دنیا میں کنفیوژن اور ابہام پھیلایا گیا ہے کہ یہاں پہ یہود کا قبلہ ہے یا یہاں پہ عیسائیوں کا قبلہ ہے، اور پھر یہ ایک ایسا شہر ہے جس پہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا مشترکہ حق ہے، اور کبھی پوری دنیا میں سیاسی طور پر اس طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں کہ اس کو انٹرنیشنل سٹی قرار دے دیا جائے، اور کبھی اس کو یہودیوں کی ناجائز ریاست اسرائیل کا صدر مقام قرار دینے کی باتیں دنیا کے بڑے ممالک کے صدور کی طرف سے آتی ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں وہ جو دراصل ملت اسلامیہ کے خلاف سازشوں کا ایک حصہ ہے، اور ملت اسلامیہ کے بہت سارے لوگ ان سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہر دور میں رہا۔ تو ان حالات میں نے صرف چند باتیں تاریخ سے جستہ جستہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ تاریخ میں اگر آپ اس کو مذہبی اور نظریاتی اور ملی بنیاد کی حیثیت سے دیکھیں تو یہودیوں کے قبلے کی کوئی بنیاد وہاں پہ موجود نہیں۔ یہ ایک خود ساختہ تصور ہے قبلے کا جو انہوں نے بنا لیا ہے، اور وہ جو ہیکل سلیمانی جو ان کے دعوے کے مطابق اس کی بقیہ دیوار ہے، جس کو وہ دیوار گریہ کہتے ہیں، اور اس کے پاس جا کے وہ حج وغیرہ کرتے ہیں، یہ ان کا خود ساختہ تصور ہے، اللہ کی طرف سے کوئی تعلیمات ایسی نہیں دی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا کیا تھا وہاں پہ؟ ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے وہی چیز تعمیر کی تھی جو اللہ کے حکم سے تعمیر کرنے کا حکم ان کو، اللہ کے حکم سے تعمیر کرنے کے ان کے تقاضا تھا، اللہ کے حکم کا تقاضا تھا، وہی تعمیر کیا تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ مسجد اقصیٰ تھی۔ لہذا اس کا نام آپ ہیکل کہیں، آپ اس کا نام جو بھی رکھیں، وہ مسجد اقصیٰ تھی۔ اور مسجد کبھی قبلہ نہیں ہوتی، مسجد کا اپنا قبلہ ہوتا ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ جو اب بھی وہ پرانی قدیم ترین مسجد جس کے تہ خانے میں آج بھی آپ دیکھیں تو اتنے بڑے بڑے پتھروں سے ستون بنائے ہوئے ہیں کہ وہ عام انسانوں سے اٹھائے جانے ممکن نہیں ہیں، تو جو قرآن کہتا ہے کہ حضرت
سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے سے ان کی تعمیر کروائی تھی، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہی مسجد اقصیٰ تھی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور اس کا قبلہ بیت اللہ ہی تھا۔ البتہ صرف مسلمانوں کا قبلہ یہ رہا ہے کچھ عرصہ آزمائش کے لیے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ یہ جو کچھ عرصے کے لیے ہم نے قبلہ بنایا تھا مسجد اقصیٰ کو، اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے بنایا تھا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، جعلنا کس نے بنایا تھا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے بنایا تھا۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنایا تھا، اور اس لیے بنایا تھا کہ تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ رسول کی بات ماننے والا کون کون ہے۔ گویا اللہ یہ چاہتا تھا کہ رسول کی بات کی حجیت قیامت تک کے لیے قائم کر دی جائے۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، رسول کی اتباع کرنے والا کون کون ہے یہ اللہ جاننا چاہتا۔ لیکن فرماتا یہ ہے کہ بنایا کس نے تھا؟ ہم نے۔ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، تو جو اللہ بناتا ہے کوئی چیز تو کس ذریعے سے بناتا ہے؟ کوئی چیز اللہ نے بنائی ہو تو کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ نے بنائی ہے؟ وحی آتی ہے نا۔ قرآن میں آئے یہ وحی ہے، یہ وحی کا فائنل ورشن ہے، آخری وحی اللہ کی کتاب اور محفوظ ترین کتاب کی قیامت تک کے لیے وہ یہ ہے۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس قرآن میں وہ حکم آپ کو نہیں ملے گا جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ بیت المقدس کو قبلہ بنا لو۔ یہ حکم تو قرآن میں ہے نہیں۔ خود قرآن کہتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، لیکن بنایا یہ ہم نے تھا۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے بنایا تھا، قرآن میں حکم نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی تھی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی آتی تھی وہ صرف قرآن نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اور بھی ثبوت قرآن پاک کے اندر داخلی ثبوت موجود ہے، اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن تو حجت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حجت نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے تمہارا تو قبلے کا مسئلہ ہی حل نہیں ہو سکتا جب تک تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حجت نہ سمجھو۔ تمہارا تو قبلے کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، لہذا قبلہ اول بیت المقدس ہو چند مہینوں کے لیے یا کچھ خاص وقت کے لیے، یا بیت اللہ کی طرف پھر جانے کا حکم ہو اور بیت اللہ کو مستقلاً قبلہ بنا لینے کا حکم ہو، یہ پہلا حکم ہو یا دوسرا ہو، سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس اتھارٹی نہیں۔ لیکن اللہ قرآن میں بیان کیے بغیر بتاتا ہے کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا تھا نا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، یہ انہوں نے خود سے نہیں دیا تھا، ہم نے دیا تھا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، کیا مطلب؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حجت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ اس کے اور بھی ثبوت ہیں قرآن میں جو وقتاً فوقتاً یہاں ڈسکس ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودیوں کا محاصرہ ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ کئی دن رہا، گھنے باغ تھے کھجور کے، آپ نے فرمایا یہ کھجور کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، کھجور کے درخت کاٹنے کا حکم دیا۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں خیال آیا کہ اسلام تو جنگ میں بھی پھلدار درخت کاٹنے سے منع کرتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیے جا رہے ہیں؟ یہ درخت کاٹ دو، یہ چھوڑ دو۔ باقاعدہ آپ نے اشارے کر کے نشان لگا کے بتایا یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے۔ لوگوں کے دلوں میں خیال آیا، اللہ نے قرآن میں آیت بنا کے نازل فرما دی سورہ حشر کے اندر، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔
یہ جو تم نے درخت کاٹے ہیں نا، یا جو چھوڑے ہیں، جو کاٹے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے کاٹے ہیں، اور جو چھوڑے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے چھوڑے. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. جو چھوڑے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے چھوڑے ہیں، جو کاٹے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے کاٹے ہیں. تو یہ حکم کہ یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، یہ قرآن میں تو نہیں ہے. تو یہ حکم کہاں آیا؟ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی قرآن کے علاوہ بھی نازل ہوتی تھی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوڑ دیں، یہ کاٹ دیں. یہ حکم آیا تو آپ نے آگے حکم فرمایا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا آپس میں ایک پلان بنا، ایک منصوبہ بنا. اللہ نے وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. ان دونوں نے آپس میں پلان کیا ہے. بات تو اتنی سی تھی کہ آپ شہد پیتے تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں. تو جو خواتین کو ایک فطری دوسرے کے ساتھ ایک ہوتا ہے دل کے اندر چشمک، انہوں نے سوچا زیادہ وقت وہاں لگا آتے ہیں، کوئی ایسا پلان بنایا جائے. اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کار فرما تھی، اگرچہ پلان غلط تھا، ساری بات غلط تھی، لیکن پیچھے جذبہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہمیں بھی زیادہ ملے. لہذا کہہ دیا کہ ہم دونوں کہیں گی، تیرے پاس آئے تو تو کہہ دینا کہ آپ سے مغافیر کی بو آتی، میرے پاس آئیں گے میں بھی کہہ دوں گی مغافیر کی بو آتی. دو لوگ کہہ دیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی مغافیر کی بو آتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نفیس شخص دنیا کائنات میں نہیں گزرا کہ آپ کو فرمایا جائے، آپ کو کہا جائے کہ آپ کے سے بدبو آتی ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت بھی کر لیں؟ لہذا انہوں نے کہا اللہ اکبر، آپس میں پلان کیا. اللہ نے سورہ تحریم میں فرمایا کہ آپ نے تو کہہ دیا میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا، آپ نے تو طے یہ کیا تھا. اللہ نے فرمایا کہ وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، آپ اس کو اپنی بیویوں کی خواہش پر حرام کیوں کرتے ہیں؟ نہ کریں، یہ منع کر دیا سورہ تحریم. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بتا دی. اچھا تم لوگوں نے یہ پلان کیا تھا. وہ حیران ہو گئی کہ پلان ہم دونوں کا تھا، تیسرے کسی بندے کو علم نہیں ہے اور ہم دونوں اس میں ملوث ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کیسے چل گیا؟ تو پوچھا من انبا کا ھذا، یہ قرآن میں ہے، یہ سورہ تحریم میں ہے. من انبا کا ھذا، آپ کو کس نے بتایا؟ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبأنی العلیم الخبیر. یہ قرآن میں اللہ نے نازل فرمایا ہے اور یہ آج تک تلاوت کیا جا رہا ہے. نبأنی، مجھے کس نے بتایا ہے؟ العلیم الخبیر، وہ جو اصل علم رکھنے والا، اصل خبریں رکھنے والا ہے، مجھے اس نے بتایا. کیا مطلب؟ وحی نازل ہوئی. تو وہ وحی کہ یہ عائشہ اور حفصہ نے آپس میں پلان کیا ہے، وہ وحی کہاں ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے. تو قرآن داخلی طور پر شہادت دیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر علاوہ ازیں بھی وحی نازل ہوتی ہے. لہذا بات قبلے کی ہو یا بات شریعت کی ساری بنیادوں کی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کیے بغیر شریعت کی الف بے بھی معلوم نہیں ہو سکتی. کوئی شخص یہ کہے کہ میں شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا چاہتا ہوں، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں سے چھوڑ کر یہ راستہ کہیں نہیں جاتا. یہ راستہ اللہ تک جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جاتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. ہم نے یہ چند دنوں کے لیے قبلہ بنایا تھا، یعنی قبلہ اگر تھا کبھی تاریخ میں تو بیت المقدس صرف مسلمانوں کا قبلہ رہا. یہ ہے ملی اور نظریاتی اساس، اور اس کی تفصیلات میں نے تاریخی طور پر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو فتح کیا ہے اپنے دور میں، شام فتح ہوا، اس وقت یہ سارے ممالک جس کو آج اردن، لبنان، شام، فلسطین، یہ پورا علاقہ جو ہے یہ شام کہلاتا تھا۔ جب یہ فتح ہوا ہے تو وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہمارے ساتھ معاہدہ خود امیر المومنین آ کے کرے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی سفر کیا ہے جس کے بارے میں مختلف روایتیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک غلام تھا اور آپ باری باری سفر کرتے تھے۔ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جا رہے ہیں اتنی بڑی قوت کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے، 22 لاکھ مربع میل کے آپ حکمران ہیں، آپ کوئی اچھے کپڑے پہن لیں، کوئی اچھا جوڑا پہن لیں۔ تو آپ نے یہ بات بھی قبول نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا کپڑوں کے ساتھ نہیں ہے، معاہدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ اور پھر غلام کے ساتھ بھی باری باری سواری تھی، اور جب وہاں پہنچے اور استقبال کرنے والے آگے موجود تھے تو اس وقت باری جو ہے وہ غلام کی تھی اس کے اوپر سوار ہونے کی۔ اللہ اکبر، یہ شان تھی۔ بہرحال اس کی ایک الگ تفصیلات ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ مقامی لوگوں کے ساتھ کیا تھا، اور وہ اس وقت عیسائی تھے، عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ یہودیوں کو نکال دیا تھا وہاں سے، اس لیے کہ یہ باہر سے گھس بیٹھے تھے، یہ باہر سے آنے والے تھے۔ یہودیوں کو نکال دیا گیا تھا اس لیے کہ ان کا کوئی حق نہیں تھا، نہ ان کا حق تاریخ میں تھا، نہ ان کا حق کبھی تھا، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تسلیم کیا، اور ان کو نکال دیا گیا وہاں سے۔ معاہدہ ہوا تو مقامی عیسائیوں کے ساتھ ہوا، اور وہی عیسائی بعد میں مسلمان ہوئے، اور وہ مقامی لوگ، مقامی آبادی جو تاریخ کے اعتبار سے جو باپ دادا کی جائیداد پر بیٹھے تھے، جب وہ مسلمان ہو گئے تو تاریخی طور پر بھی اسی جگہ پر قبضہ مسلمانوں کا ہو گیا، لہذا وہ حق مسلمانوں کا ہے۔ بعض لوگوں کو پتہ نہیں یہ کیوں غلط فہمی ہوتی ہے، بڑے پڑھے پڑھے لکھے لوگ، ڈگریوں والے اور بڑے حالات سے واقف لوگ، مجھے میرے ایک دوست کہہ رہے تھے، اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت ساری اس طرح کی پوسٹیں دیکھنے کو ملی، کہ آپ کسی جگہ پہ محض 80-90 سال کے لیے قابض ہو جائیں فوج کشی کے ذریعے، تو 80-90 سال آپ وہاں قابض رہیں، نہ اس میں تاریخ سے پہلے کبھی آپ کا قبضہ رہا ہو، نہ بعد میں کبھی رہا ہو، تو محض 90 سال وہاں قبضہ رہنے کے لیے وجہ سے کیا آپ کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کی جگہ؟ تو کوئی حق اسٹیبلش نہیں ہوتا۔ یہ لوگ دلیل کے طور پر یہ بات کرتے ہیں۔ غلط فہمی اس کے پیچھے پتہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے غلط فہمی یہ ہے کہ جب صلیبی جنگیں ہوئی ہیں نا، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ مسلمانوں کے پاس آ گیا، یعنی تھے تو عیسائی مقامی باشندوں کے ساتھ معاہدہ ہوا، وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ باقی جتنی صدیاں گزری ہیں یہ مسلمانوں کے پاس تھا، نسلی طور پر مقامی آبادی کے پاس تھا، ملی اور نظریاتی طور پر مسلمانوں کا حق تھا، قبلے کے اعتبار سے مسلمانوں کا حق تھا، اللہ کی وحی کے اعتبار سے مسلمانوں کا حق تھا۔ یہ تو عیسائیوں کو پھر ایک دفعہ مشرق اور مغرب کے عیسائی سارے ملے، اور یاد رکھیے آپ کو کبھی بھول نہ جائے کہ مذہبی طور پر مسلمانوں کے دشمنوں میں قرآن کے فیصلے کے مطابق سورہ مائدہ کے اندر وَلَا تَجِدَنَّ کہ آپ اشد الناس عداوۃً، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہے، جو قرآن نے فیصلہ کر دیا، ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا دشمن یہودیوں سے بڑا کوئی نہیں ہے، مذہبی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے۔ اور یہ جو دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ جو دنیا میں تقسیم ہوئی ملکوں کی، ان ملکوں کی ان جدید جغرافیائی اور سیاسی لکیروں میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ملک اگر کوئی ہے نظریاتی بنیاد پر تو وہ فرانس ہے۔ یہ کبھی بات ذہنوں سے نکالیے گا نہیں، کبھی بھولیے گا نہیں یہ بات۔ اور وہ صلیبی جنگیں جو 200 سال تک مسلمانوں پر مسلط کی گئیں، اور عین اس وقت مسلط کی گئیں جب سارا مسلمانوں کا علاقہ طوائف الملوکی کا شکار تھا،
کہیں سلجوقی حکمران تھے، کہیں فاطمی حکمران تھے، کبھی کوئی حکمران تھا، کوئی سینٹرلائزڈ سسٹم نہیں تھا۔ اس وقت جو سب سے پہلی آواز اٹھی کہ فلسطین پر قبضہ کر لیا جائے، وہ پتہ ہے کہاں سے اٹھی تھی؟ وہ فرانس سے اٹھی تھی۔ فرانس کا ایک پادری تھا جس نے وہاں اعلان کیا تھا اور صلیب کے نام پر اپیل کی تھی کہ ساری دنیا کے عیسائی اکٹھے ہو جائیں اور ارض مقدس کو قبضے میں لینے کے لیے حملہ کر دیں۔ لہٰذا 1092 سے لے کر 1292 تقریباً 200 سال تک یہ صلیبی جنگیں لڑی جاتی رہیں جو صلیب کے نام پر انہوں نے شروع کی تھیں، اور انہی کے نتیجے میں 1099 عیسوی میں عیسائیوں نے ارض مقدس پر ایک دفعہ پھر قبضہ کر لیا تھا، اور وہ قبضہ پھر صلاح الدین ایوبی نے چھڑوایا ہے 1187 میں۔ تو 1099 سے لے کر 1187 تک یہ ٹوٹل 98 سال بنتے ہیں یا 88 سال بنتے ہیں۔ یہ 88 سال ان کو گن کے لوگ کہتے ہیں کہ محض 90 سال یا 88 سال کسی جگہ پہ قابض رہنے سے حق ثابت نہیں ہوتا، لیکن یہ بھول جاتے ہیں ہم کہ یہ قبضہ یہودیوں نے نہیں رکھا، یہ عیسائیوں نے رکھا تھا۔ یہ قبضہ کرنے والے بھی عیسائی تھے، یہ صلیب کے نام پر جنگیں لڑی گئی تھیں، قبضہ کرنے والے عیسائی تھے، اور صلاح الدین ایوبی نے جو قبضہ چھڑوایا تھا وہ عیسائیوں سے چھڑوایا تھا، لہٰذا یہودیوں کا تو اس اعتبار سے بھی کوئی حق نہیں بنتا۔ آپ تاریخ کا کوئی حوالہ لے لیں، یہ صرف ان کی مکاری ہے یہودیوں کی، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ پرلے درجے کے حرام خور ہیں اور پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، اور انہوں نے جھوٹ کی بنیاد پر یہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے معاہدہ کیا تھا تو عیسائیوں سے کیا تھا، وہ مسلمان ہو گئے، یہ مقامی آبادی مسلمانوں کا حق تھا، قبلے کے اعتبار سے مسلمانوں کا حق تھا۔ عیسائیوں نے ایک دفعہ پھر صلیبی جنگوں کے نتیجے میں قبضہ کیا، 88 سال بعد صلاح الدین ایوبی نے وہ قبضہ چھڑا لیا، اس کے بعد 1948 تک اس پر قبضہ مسلمانوں کا ہی رہا اور مقامی آبادی کا ہی رہا، اور یہ فلسطین اسی مقامی آبادی پر جو مسلمان تھے انہی کے پاس، انہی کے قبضے میں رہا، جب تک کہ برٹش امپائر نے، جو برطانوی راج تھا، انہوں نے ایک سازش کر کے معاہدہ بالفور کے تحت پھر یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا۔ یہ جدید اسرائیل جو بنا ہے، یہ بھی ذہن میں ایک سکیچ رکھ لیجئے۔ ویسے تو انہوں نے 1909 میں کام شروع کر دیا تھا، 1909 میں کام کیا شروع کیا تھا، پلان کر لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 1896 یا 1892 کے اندر 19ویں صدی کی آخری دہائی میں یہودی اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک آپس میں معاہدہ کیا تھا جس کو زائونسٹ کے پروٹوکولز کہا جاتا ہے، ان کی خفیہ دستاویز ہے جس کا نام ہے پروٹوکولز، اور یہ چند یہودی اکٹھے ہوئے تھے، سارے یہودی اکٹھے نہیں ہوئے، چند یہودی، انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا، اس تحریک کا نام ہے صہیونی تحریک، زائونسٹ۔ اور یہ جو زائونسٹ ہیں، صہیون اصل میں ایک پہاڑی کا نام ہے، یعنی یروشلم کے اندر ایک پہاڑی ہے جس کا نام صہیون ہے، تو صہیون کے نام پر، اس پہاڑ کے نام پر انہوں نے صہیونیت کی ایک تحریک شروع کی، جو پوری دنیا پر یہودیوں کے غلبے کی ایک تحریک تھی۔ اور یہ صرف سیاسی تحریک ہے، یہ مذہبی تحریک نہیں ہے، یہ سیاسی تحریک ہے جو انہوں نے صہیونیت، اسی لیے جو آرتھوڈاکس یہودی ہیں، جو پرانے روایت پسند یہودی ہیں، راسخ العقیدہ یہودی جن کو کہتے ہیں، وہ آج بھی صہیونیت کو اپنا دشمن قرار دیتے، اور اس کے بہت سارے ثبوت آپ کو ملیں گے۔ صہیونی، آپ دیکھیں دنیا میں معاہدے، دنیا میں مظاہرے ہوتے ہیں فلسطین کے حق میں، تو اس میں عیسائی بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں آرتھوڈاکس یہودی بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں ظلم کرنے والا آرتھوڈاکس یہودی نہیں ہے، صہیونی ہے۔ 2006 میں جب میں یو کے گیا تھا پوسٹ ڈاک کرنے کے لیے، اس وقت میں نے ایک کتاب پڑھی تھی ایلن ہارٹ کی، جو یہودی تھا، اور اس کی کتاب، اس نے 2 جلدوں میں اتنی بڑی کتاب تھی،
اب بھی شاید مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی. اس کا ٹائٹل تھا زائنسٹس دا ریئل اینیمیز آف دا جیوز. وہ جیو تھا, خود یہودی تھا, اس نے یہ کتاب لکھی تھی کہ یہ جو صہیونی ہیں یہ یہودیوں کے اصل دشمن ہیں. دا زائنسٹ ریئل اینیمیز آف دا جیوز, اصل دشمن یہ ہے. لہذا یہ جو صہیونی ہیں یہ صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں, یہ ساری انسانیت کے دشمن ہیں, یہ ہر مذہب کے دشمن ہیں. اسی دشمنی کی بنیاد پر اور پھر سازش کر کے, مکاری کر کے 1917 میں انہوں نے ایک معاہدہ کیا, اور وہ معاہدہ بالفور کے نام سے مشہور ہے. انٹرنیٹ سے پڑھ لیجئے گا معاہدہ بالفور کیا ہے اور کس کے درمیان ہوا. یہ تاج برطانیہ اور یہودیوں کے درمیان خفیہ معاہدہ تھا کہ پہلی جنگ عظیم میں یہودی پوری دنیا میں مدد کریں گے برطانوی راج کی, اور خفیہ طور پر انہوں نے امریکہ کو بھی تیار کیا کہ وہ ان کی حمایت کریں. اسی وجہ سے جو ہٹلر تھا, نازی لیڈر, اس کو یہی تو غصہ تھا کہ انہوں نے مکاری کی ہے, یا تو سامنے آ کے لڑتے. ان کی مکاری کی وجہ سے وہ تاریخی واقعہ جو تاریخ میں ہولوکاسٹ کے نام سے مشہور ہے, یہودیوں کا قتل عام کیا لاکھوں کا, اس نے اسی وجہ سے کیا تھا. اور اس کے بقول اس نے جو باقی یہودی چھوڑ دیے تھے وہ کہتا ہے میں نے اس لیے چھوڑے ہیں کہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا ہے. اور قرآن کہتا ہے اکالون للسحت, یہ پرلے درجے کے حرام خور ہیں. سماعون للکذب, جھوٹ کے رسیا ہیں, پرلے درجے کے جھوٹے اور پرلے درجے کے حرام. اور یہ ساری مکاریاں پوری تاریخ میں رہی ہیں, مسلمانوں کی دشمنی پوری تاریخ میں رہی. لہٰذا آج وہ جو معاہدہ بالفور ہوا وہ یہ تھا کہ اس جگہ پہ آپ کی سلطنت ہم قائم کروائیں گے, اور وہ پھر جا کے 1947 میں قائم ہوئی, 1948 میں. اور 1948 میں پھر جنگ چھڑی. میں جو 1909 کی بات کر رہا ہوں, 1909 میں انہوں نے وہاں پہ زمینیں خریدنا شروع کر دی تھیں, اور ظاہر ہے مقامی فلسطینیوں سے بڑے بڑے آفرز دے کر, بڑے بڑے ریٹ لگا کر ان سے زمینیں خریدی گئیں. اور افسوس کی بات یہ ہے 1909 سے یہ زمینیں خریدنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور آج تک جاری ہے, اور بیچنے والے ہمارے مسلمان ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو بروکر ہیں, درمیان میں جو پراپرٹی ڈیلر ہیں, جو مسلمانوں کی زمینیں, ارض فلسطین کی, ارض مقدس کی زمینیں اسرائیل والوں کو, صہیونیوں کو فروخت کرتے ہیں اور فروخت کرواتے ہیں, وہ بروکر بھی مسلمان ہیں. اللہ, یہ ہے وہ بات جو میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اسلام کے قلعے کی کنڈی کبھی باہر سے نہیں کھلی, ہمیشہ اندر سے کھلتی ہے. ہمارا نقصان, مسلمانوں کا نقصان کبھی باہر سے آ کے کوئی کافر نہیں کر سکا, ہمیشہ اندر سے کوئی نہ کوئی سازشات ملتا ہے تو جس سے نقصان ہوتا ہے. اور آج تک وہ زمینیں فروخت ہو رہی ہیں. یہ شیخ جراح کا جو واقعہ ہوا ہے یہ تو تازہ مسئلہ شروع ہوا ہے, یہ بھی تو زمینوں کا ہی مسئلہ. اور ان کی جو صہیونی عدالت ہے اس نے فیصلہ دے دیا تھا کہ یہاں مقامی آبادی کا کوئی حق نہیں, یہ پیسے کھا چکے ہیں, یہ یہودیوں کا حق ہے, لہذا وہ یہاں سے اٹھے اور ان کے گھر مسمار کرنے شروع کر دیے تھے. لہذا یہ ہے وہ اس کی تاریخ. لیکن اس تاریخ میں اگر لیٹسٹ سچویشن ہم یہ بھی دیکھیں کہ یہ معاہدہ بالفور کے تحت جو ریاست قائم ہوئی ہے, اس ریاست میں بھی اگر اس کو, وہ تو ویسے تو غلط ہے, یہ حرامی ریاست ہے, یہ ناجائز ریاست ہے, لیکن اگر اس کو صحیح بھی قرار دے دیا جائے تو ان کی حدود اربا کو, جو اس وقت تھا, جو 1967 کی جنگ کے بعد ہوا, جو 1973 کی جنگ کے بعد ہوا, اور انہوں نے بہت سارے مسلمانوں کی زمینوں پہ قبضے کرتے چلے گئے, اس سارے قبضے کو حقیقی بھی مان لیا جائے, جو کہ ناجائز ہے اور سراسر ناجائز ہے, اس کو حقیقی بھی مان لیا جائے, تو القدس یا بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ وہ پھر بھی مسلمانوں کا حق ہے, وہ پھر بھی ان کی اسرائیل کی حدود سے باہر ہے, اور اسرائیل کے پاس آج بھی بین الاقوامی قانون کی روح سے بھی کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے اوپر حملہ کرے یا اس کے اوپر قبضہ کرے. لہذا سوچنے کی بات ہے میرے اور آپ کے کہ جب کسی اعتبار سے کوئی حق نہیں پہنچتا تو ہم کیوں مر رہے ہیں؟
جب عراق میں ہم مرے تو کیا کوئی حق پہنچتا تھا؟ جب ہم شام میں مرے تو کیا کوئی حق پہنچتا تھا؟ جب ہمیں لیبیا میں مار ماری گئی تو کیا کوئی حق پہنچتا تھا؟ کشمیر میں ہم مر رہے ہیں، کیا کوئی حق پہنچتا تھا؟ برما میں ہم مر رہے ہیں، کیا کوئی حق پہنچتا تھا؟ پوری دنیا میں مسلمان مر رہے ہیں تو کیا کوئی حق پہنچتا تھا؟ یہ حق حقوق کی بحث تو تب ہو جب کسی جگہ کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی جواز ہو اور پھر اس کے بعد کوئی عمل کیا جائے. یہ تو پوری دنیا مسلمانوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تلی ہوئی ہے. یہ معاملہ کوئی اور ہے اور اس کا حل سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اس کا حل سوائے لڑنے مرنے کے اور امت مسلمہ اٹھ کے کھڑی ہو جائے ان کے خلاف اور ان کو مارنے کے علاوہ اور کوئی اس کا حل نہیں. ایک حدیث سن لیجئے، میں وقت ہو گیا بات مکمل کرتا ہوں. آپ نے سنی ہوئی ابو داؤد شریف کے اندر صحیح حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ راوی، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى العقلۃ الی قصعتها. جیسے ایک وقت آئے گا کہ امتیں تمہارے اوپر اسی طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے اپنے کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ اکبر. بھوکے جس طرح کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اس طرح ساری امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے. صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیوں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے؟ ہم تھوڑے ہوں گے اس دن، ہمارے تھوڑے ہونے کی وجہ سے. وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قال لا بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تب تو تمہاری بہت بڑی تعداد ہوگی دنیا میں جب پوری امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. تم عراق میں بس رہے ہو تو ٹوٹ پڑیں گی، تم شام میں ہو تو ٹوٹ پڑیں گی، تم کشمیر میں ہو تو ٹوٹ پڑیں گی، تم لیبیا میں ہو تو ٹوٹ پڑیں گی، تم جہاں کہیں سر اٹھاؤ گے یہ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی. کیوں ٹوٹ پڑے گی؟ تھوڑے ہوں گے؟ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل. لیکن تمہاری حیثیت دنیا میں یہ ہوگی جیسے سیلاب کے آگے تنکے جا رہے ہوتے ہیں جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جدھر سیلاب بہا کے لے جاتا ہے. خس و خاشاک کی حیثیت تمہاری ہوگی. ولکنکم غثاء کغثاء السیل، وہ خس و خاشاک جو سیلاب کے آگے پھرتے جاتے ہیں، گھومتے جاتے ہیں اور سیلاب ان کو دھکیلتا جاتا ہے، تمہاری حیثیت یہ ہو جائے. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، اور تمہارے دشمن کے دل سے اللہ تمہاری ہیبت نکال دے گا، تمہارا خوف ہی نکل جائے گا ان کے دل سے، کوئی نہیں ڈرے گا تم سے. یہ کیوں ہوگا سارا کچھ؟ فرمایا وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. اصل مسئلہ یہ ہوگا کہ تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا. وہن، کمزوری، ایک کمزوری تمہارے دلوں میں آ جائے گی، اس کی وجہ سے ساری گڑبڑ ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. جب یہ آ جائے گی، موت تو آنی ہے، جب تم موت سے بھاگو گے تو تم کمزور ہو جاؤ گے، موت کو گلے لگاؤ گے تو مضبوط ہوگے. یہ جو ابھی آپ کہتے ہیں جنگ بندی ہو گئی اسرائیل اور حماس کے درمیان، اسرائیل اور غزہ کے درمیان جنگ بندی ہو گئی، تو کوئی سوچے تو صحیح، ٹینکوں کا پتھروں کے ساتھ کیا مقابلہ ہوتا ہے، ہوائی جہازوں کا چھوٹے چھوٹے میزائلوں کے ساتھ، جو خود ساختہ میزائل، اس کے ساتھ کیا مقابلہ ہوتا ہے. وہ بیچارے دنیا کی جدید ترین فوج کے ساتھ کیا مقابلہ ہوتا ہے. کیا جنگ بندی ہے؟ جنگ بندی نہیں ہے. وہ اسرائیل بدماش مجبور ہوا ہے جنگ بندی کرنے پر. انہوں نے جنگ شروع کی تھی، انہوں نے جنگ بند کی ہے. کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے ان لوگوں کی مدد کی ہے جنہوں نے موت کو گلے لگا کر پتھروں سے ٹینکوں کا مقابلہ کیا ہے. اللہ نے ان کی مدد کی ہے اور وہ اس کے دانت کھٹے ہوئے ہیں تو اس نے بند کیا، وگرنہ وہ کیسے بند کرتا. لہٰذا یہ اللہ نے فلسطینیوں کو فتح دی ہے. کمزور پر بدماش حملہ کرے، کمزور اپنا مقام برقرار رکھ لے، یہ اس کی فتح ہوتی ہے.
اور اللہ نے اور کمزور جو طاقتور تھا وہ اپنے عزائم میں ناکام رہا ہے، یہ اللہ نے کمزور کو فتح دی ہے۔ اور یہی وہ بات ہے، سن لیجئے، وہ جو اللہ نے قرآن میں کہا حبل من اللہ و حبل من الناس، یہ یہودی جو دنیا میں جہاں تہیں جب کبھی قائم رہیں گے نا، کسی نہ کسی کے طفیلی بن کر رہیں گے۔ 2018 میں ٹرمپ گورنمنٹ کے ساتھ جو اسرائیل کا معاہدہ پڑھ لیجئے، اس کی 10 شقیں ہیں، اس میں سے صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں، 3 ارب 80 کروڑ ڈالر کا اسلحہ، 3 ارب 80 کروڑ ڈالر کا اسلحہ ہر سال امریکہ مفت میں دے رہا ہے اسرائیل کو، اور جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ الگ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فتح دی ہے تو حماس کو دی ہے۔ اور وہ کس لیے دی ہے؟ کہ انہوں نے حب الدنیا و کراہیت الموت والا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے موت کو گلے لگایا ہے اور انہوں نے دنیا کو تج دیا ہے، اللہ نے ان کو فتح دی ہے۔ آج بھی اگر ہم یہ اپنا طرز عمل تبدیل کر لیں، اپنے دلوں کی کیفیتیں درست کر لیں، تو آج بھی اللہ تعالی ہماری مغلوبیت کو غلبے میں بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔